الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ انسان کسی پر احسان جتلائے یہ درست نہیں ہے۔ کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ کسی کو خیرات دو یا مدد کرو پھر احسان جتا کے اس کو ضائع نہ کرو۔ یہ کہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، یہ کہو کہ تمہارا اجر ختم ہو گیا۔ یا تم اس کو چونکہ صدقات و خیرات دیتے رہے، اب اس کو حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، بھکاری سمجھو، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ کیونکہ کبھی جس کو تم بڑا حقیر سمجھ رہے ہو وہ کوئی خاص اللہ کا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے رب اشعث اغبر، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ میلے ہیں، کچیلے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، بوسیدہ ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ، اگر وہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کو سچا کر دیتا۔ اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر بندہ بندے پہ احسان کرے تو اس پر جتلانا جائے، لیکن اللہ جو چاہے کرے، وہ تو خالق ہے۔ اس کے لیے تو وہ قانون نہیں ہوتے جو مخلوق کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب یہ لفظ آتا ہے نا کہ اذکر اللہ واذکروا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یہ معنی ہوتا ہے کہ آدمی سوچے کہ مجھ پہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی۔ نعمتوں کا معاملہ صرف یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، کاریں ہوں، وہ کہ ہاں جی ہمیں ہمارے پاس کیا ہے، اگر تمہاری یہ ٹانگیں اللہ نہ دے پھر کیا کرو گے؟ اسی لیے میرے مدنی پاک نے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کو نصیحت فرمائی کہ عائشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں سے تعلق رکھا کرو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر ایک آدمی کار میں جا رہا ہے، ضروری کار والے کو دیکھو تو موٹر سائیکل والے کو دیکھو، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کو دیکھو جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، بیچارہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر تم شکر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا۔ اور اگر اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو پھر تم ناشکری کرو گے، اور اس کو تو پتہ نہیں اللہ نے کیسی دولت دے دی، دنیا دے دی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ناشکری ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تم کون ہو؟ اللہ کو بتلانا چاہتے ہو اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا؟ یہ اس کا ایک نظام عالم ہے، جس کا چاہے رزق کو بڑھا دیں اور جس کا چاہے تنگ کر دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اپنے سے کمزور کو دیکھیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، شکر کریں اللہ کا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں آپ۔ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ کپڑا ہے ستر چھپا لیتا ہے، ایک جھوپڑی ہے اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے،
اتنا روٹی مل جاتی ہے کہ بھوکا نہیں مرتا ہے، اللہ کا شکر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چونکہ یہ نظام عالم ہے، ہر آدمی اگر امیر بن جائے تو پھر نظام خط باہ برباد ہو جائے۔ دولت والے کو عامل کی ضرورت ہے، عامل کو دولت کی ضرورت ہے، لہذا اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ اب اس آیت کا تعلق سمجھیں گے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے۔ کیا مانا؟ علماء نے فرمایا کہ جب اسلام لائے تو ابتدائی اسلام میں چند ایک مسلمان تھے ایمان لانے والے، بالکل تھوڑے تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، طاقت بھی نہیں تھی، اللہ کا نام بھی چھپ کے لیتے تھے، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت ام ہانی میں، اور ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ہمیں کھا جائیں، مار ڈالیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیسے تمہیں ٹھکانہ دیا، کیسے تمہاری تائید، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ایک تو اللہ نے ٹھکانہ دیا، پھر خاص مدد بھیج کر بھی تمہاری تائید کی۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد بھی ہوئی قصہ اہل بدر ہے کہ جب تم مدینے سے نکلے ہو تو تھوڑے تھے، تمہارا عدد کتنا تھا؟ 313، اور مقابلے پر جو کافروں کا لشکر تھا وہ تقریباً 1000 کے قریب تھا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ بھی دیا اور تمہاری تائید بھی کی۔ کیسے تائید کی؟ کہ اللہ نے اپنے فرشتے اتارے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے مدد کی جب تم کمزور تھے۔ اللہ نے فرمایا اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ نے فرمایا میرا بدری، ہم نے آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیجا ہے جو ایک کے پیچھے آ رہا ہے، مردفین۔ تو ہم نے کتنی تمہاری مدد کی، ملائکہ کو بھیجا، اور تمہیں ٹھکانہ کیسے دیا کہ جس علاقے میں تم تھے وہ ریتیلا علاقہ تھا، پانی بھی نہیں تھا، چشمہ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آسمان سے بارش برسائی، اس پانی سے کیوں انزل من السماء ماء لیطہرکم بہ، اللہ نے تمہارے لیے پانی بھیج دیا تاکہ تم پاکیزگی حاصل کرو۔ جس کو وضو کی ضرورت ہے، حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے، تو وہ غسل کرے، اور اس سے جو شیطانی اثرات ہیں وہ بھی دھل جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اتفاق دیا اور جمع دیا۔ کہ اب جگہ بھی تمہاری ان سے اچھی ہو گئی، ٹھکانہ بھی اچھا ہو گیا، زمین بھی جم گئی، پانی بھی عام ہو گیا۔ اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پھر پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. کیا بنا؟ جنگ بدر میں فتح عطا فرما دی، مال غنیمت بھی مل گیا، اور پھر ان نے فدیے میں بھی رقمیں ادا کی، تو رزق حلال بھی عطا کر دیا. یعنی پہلے حضور پاک سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو اگر فتح ہوتی، مال غنیمت ملتا تو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، آگ آگے جلا دیتی تھی، کھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ حضور کی امت میں اللہ نے کرم فرمایا، فرمایا احلت لی المغانم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے. اور پہلی امتیں ما سوا مسجد کے ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، بغیر وضو کے نہیں ہوتی تھی. فرمایا اللہ نے میری امت پہ کتنا احسان کیا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے زمین کو میری امت کے لیے پاکیزہ بنا دیا ہے کہ وہ مٹی سے تیمم بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اور جہاں کھڑے ہیں پہاڑ ہے، صحرا ہے، وادی ہے، جہاں بھی پڑھو نماز پڑھ لو. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ تم تھوڑے تھے جب تم مدینہ منورہ میں آئے، فآواکم، ہم نے مدینے والوں کے ذریعے تم کو ٹھکانہ دیا کہ انصار نے تمہیں اپنے گلے سے لگا لیا. ایک نے اور بعض علماء نے فرمایا اشارہ ہے کہ مکے میں تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے طاقت دی. بعد نے فرمایا کہ نہیں، تم تھوڑے تھے، جب ہجرت کی تو اللہ نے طاقت دی اور اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب تم بدر میں تھے تو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی. اصل بات یہ ہے، یاد رکھو کہ قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ بدر کا ہے، مکے کا ہے، ہجرت کا ہے. مانا ہے ہر جگہ بدر کی، سب پر یہ جائز ہے کہ پہلے مسلمان تھوڑے تھے، آہستہ آہستہ آہستہ. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب حضور نے ہجرت کی ہے نا مدینہ منورہ، اس وقت تک صرف تقریباً 82 مسلمان ہوئے تھے، اور جب حضور میدان بدر کے لیے نکلے ہیں تو 313 تو آپ کے ساتھ ہیں نا، کچھ مدینے میں بھی رہ گئے. اور اس کے بعد پھر حضور جب عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، عمرہ حدیبیہ کے لیے، اس وقت آپ کی تعداد جو ہے وہ 1500 تھی. یعنی کیسے تھوڑا تھوڑا بڑھ رہے ہیں، 82 تھے، 313 بن گئے، پھر 1500 بن گئے. اور فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور جنگ حنین میں حضور کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. 10,000 تو مدینے سے ساتھ آئے تھے نا، 2,000 مکے میں مسلمان ہو گئے. اللہ نے قرآن میں بھی حضور کے صحابہ کی مثال دی ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی گندم پہ نظر ڈالو، سبزی پہ نظر ڈالو، کیسے کمزور سی پتھر سا نکلتا ہے، پر وہ غریب بالکل ایسے خفیف سا. فَآزَرَهُ، پھر اس کو طاقت ملتی ہے. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری وہ کھیتی، ایک گندم کا دانہ میں نے مٹی میں ڈالا تھا، پھر اس کی کونکلیں نکلی، نکلتے نکلتے اوپر آیا، اس کے اوپر اللہ نے گندم کا خوشہ لگا دیا، پھر اس میں 100 دانہ بھر دیا.
آج خوش ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کی جماعت بھی ایسے بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، آج دیکھ کے مومن خوش ہو رہے ہیں اور کافر جل رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت جو ہے سب کو شامل ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ پھر اللہ نے پاکیزہ رزق بھی دیا، مال غنیمت بھی ملا، فدیہ بھی ملا۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ شکر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام پہ چلو، صرف زبانی شکر نہیں، زبانی بھی ہو عملی بھی ہو۔ تیرا ہر عضو اللہ نے جو بنایا ہے وہ اس کی فرما برداری میں چلے، یہ شکر ہے۔ آنکھ اللہ نے بنائی ہے، کعبہ دیکھو، قرآن دیکھو، اس لیے نہیں بنائی کہ تم غیر محرم عورتوں کے چہرے دیکھو۔ اسی لیے فرمایا کہ اچھا، اور یہ بھی ایک وعدہ فرما دیا کہ جب تم شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں تمہیں دوں گا۔ روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، ہر قسم کا مال دیا ہے کہ اب مجھے اور نہیں چاہیے، بس اللہ سے کہے بجتے میں راضی ہوں، بہت ہو گیا ہے، میں یہ سنبھال ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی بات اللہ کی درگاہ میں عرض کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے کو کہو تم شکر کرنا بند کر دو، ہم اور دینا بند کر دیں۔ لیکن جب تک تم شکر کرتے رہو گے ہم تو دیتے رہیں گے۔ اب آگے اللہ نے ایک حکم دیا کہ جب اللہ نے اتنے بڑے انعام کیے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، ایمان والو اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ کیسے؟ کہ ان میں جو باتیں امانت کے طور پہ مجلس میں ہیں، راز ہیں، ان میں خیانت نہ کرو، خبردار۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابھی لبابہ بیچارے کہہ بیٹھے کافروں کو، یہودیوں کو وہ سمجھا بیٹھے، اشارہ کر بیٹھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ حضرت سعد ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، تو اشارہ کیا تمہارے قتل کا فیصلہ کریں گے اور کیا فیصلہ کریں گے۔ پھر خیال ہے او میں نے کیا کر دیا، تو پھر آ کر مسجد کے ستون جو ہے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں، اس سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ بس اب میں یہی بندہ رہوں گا، صرف نماز کے لیے اور ضرورت انسانی کے لیے چھوڑا جائے، ورنہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، چاہے مر جاؤں، میں نے خیانت کی۔ اللہ کے رسول کا راز کھول دیا۔ اللہ نے حضور کو کامیاب لوٹایا، بنی قریظہ بھی قتل ہو گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی خیبر گئے، تتر بتر ہو گئے، ان کے مال بھی اجڑ گئے، قلعے بھی گر گئے، باغات بھی اجڑ گئے۔ اور جب حضور کو بتایا گیا میں اللہ کے بندے جب میرے پاس آتا تو میں اللہ سے معافی مانگتا، اب اس نے معاملہ خود اللہ کے دربار میں دے دیا، اب تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ بات کہنی جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا کہی کیوں تھی کہ بنو قریظہ کے حصن کے اندر، قلعے کے حدود کے اندر اس کے بیوی بچے رہتے تھے،
اس وجہ سے وہ ان کے بارے میں نرمی کر بیٹھا. تو اللہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو یہ مال اولاد ہی تمہارا فتنہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک الرجل علی ید اولادہ، کبھی کبھی بندے کی بربادی اولاد کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کبھی بندے کی بربادی بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی دوستوں کی وجہ، ان کے کہنے سے گناہ میں پڑ گیا، برباد ہو گیا. تو اولاد اور مال جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن اگر تم اس فتنے سے بچ جاؤ اور دنیا میں مال کا فکر نہ کرو تو واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس کا تم پھر تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. واللہ اعلم.